ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جیسے کہ کہتے ہیں پانی نہ بہت تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں ڈالا، بہت ٹھنڈا نہیں ڈالا فی الحال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات. کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. مدنی صورت ہے اور اس میں مختلف قسم کے احکامات، اور کل کی آیات میں نے عرض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ذکر تھا، ادب نبوی کے بارے میں. آج جو آیات سنی ہے یہاں سے لے کر اور تقریباً سورت کے آخر تک معاشرتی احکامات ہیں. معاشرے کے اندر جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، ان مسائل کے پیش آنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، ان قرآنی احکامات کو ہم چھوڑ بیٹھ ان کا ذکر. سب سے پہلا حکم جو آج ذکر ہے، دو حکم کا آج ذکر ہے، باقی انشاءاللہ اگلے رکوع میں آئیں. پہلا حکم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے الفاظ کا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی ذرا تحقیق کر لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے، یعنی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑے، تو تم کوئی ایسا عمل کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں اس پہ شرمندگی اٹھانی پڑے. لہذا جب کوئی بات ہو، کوئی خبر ہو، تو اس خبر کی ذرا تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کرنا ضروری ہے. اب یہاں تفاسیر کے اندر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے سبب سے آیت اتر جاتی ہے، لیکن آیت کا حکم عمومی ہے، قیامت تک آنے والے ہم سب کے لیے. یا اب بھی آپ فی زمانہ بھی دیکھیں، جب تک ہم خبر کی تحقیق نہ کر لیں، بہت سے جھگڑے اختلافات اسی لیے ہوتے ہیں کہ سنی سنائی بات، کسی نے بات کہہ دی کسی کے خلاف، ہم نے اس کے بات کو ذہن میں بٹھا کر ایک کہانی بنا لی اور اس کے خلاف لڑائی شروع ہو گئی. جب بعد میں تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چل جاتی ہے اصل بات تو ہے ہی کچھ اور. لہٰذا ایمان والوں کو کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی اگر معاملہ ہو تو پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد آگے چلو. یہ قرآن کا بڑا بنیادی حکم ہے. آج کا معاشرہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ آج دنیا نے ہمیں سکھایا. دنیا نے کہاں سکھایا ہمیں؟ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے شروع میں کہ جب کوئی خبر ہو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو.
وہ واقعہ کیا تھا میں عرض کر دیتا ہوں. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی مستلق اس نام سے ایک قبیلہ تھا. وہ قبیلے کے لوگ مدینے آئے. یہ وہی قبیلہ بنی مستلق ہے جس کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے کی خاتون تھیں، جو بعد میں امہات المومنین میں ان کی شمولیت ہوئی. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں ہیں، امہات المومنین. اس قبیلے سے لوگ آئے، وہ غزوہ ہوا، غزوہ بنی مستلق بھی آتا ہے اس کا نام، ختم ہو گیا. ان کے حارث بن زرار نامی ان کے سردار تھے، انہی کی بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسلمان ہو کے واپس چلے گئے. واپس گئے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، سارے احکامات بتائے. یہ ذمہ دار تھے، قبیلے کے امیر تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، جب سال گزرے گا ہم یہ سارے مسلمان ہیں، جانور وغیرہ اس وقت ہوتے تھے زیادہ مال، تو ان جانوروں پر جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے آپ ہمیں سمجھا دیں. سال کے بعد فلاں تاریخ میں فلاں دن میں آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیجئے گا، میں سارے قبیلے سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اور ان کو ہینڈ اوور کر دیں. یہ باتیں ہو، یہ چلے گئے. اب جب وہ دن قریب آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، کتابوں میں نام لکھا ولید بن مغیرہ، ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہاں جاؤ اور وہاں آپ جا کر نا ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے آؤ، ان سے بات ہوئی بھی ہے. میں نے کہا بہت اچھا. یہ صحابی بھی، نوجوان صحابی، بڑے ہوشیار آدمی، یہ بھی چلے گئے. ادھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہنے لگے بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ آنے والا ہے، دن آ رہے ہیں، تو اس نمائندے کا نا ہم ذرا باہر جا کے استقبال کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں انہیں. باہر جائیں گے، استقبال کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندے ہیں، بڑی اعزاز سے محبت سے ان کو لائیں گے، مہمانداری کریں گے، محبت سے ان کے حوالے یہ زکوٰۃ کے جانور کریں گے، وہ لے کے چلے جائیں گے عزت کے طور پر. یہ جو صحابی گئے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی پہلے سے اس قبیلے میں کوئی دشمنی چلی آ رہی تھی زمانے جاہلیت سے، پرانے دور سے. ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ پتہ نہیں وہ لوگ ابھی ایمان پر قائم ہیں یا نہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور وہ لوگ اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچائے، ایسا نہ ہو جائے. ان کے دل میں یہ خیال آیا. خیر وسوسہ تو تھا. اب وہاں آگے کئی باتیں لکھی ہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں. بعض کتابوں میں یہی ہے، کچھ تو لکھا ہے کہ رستے سے ہی یہ وسوسے کی وجہ سے واپس ہو گئے، ڈر کی وجہ سے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہاں پہنچ گئے تھے، انہوں نے قبیلے والوں کو نکلتے دیکھا باہر، وہ آ رہے تھے استقبال کے لیے، ان کے ذہن میں خدشہ تھا، یہ خدشہ مزید پختہ ہو گیا، یہ وہیں سے واپس ہو گئے. تو بہرحال جو بھی صورت ہو، یہ وہاں سے واپس ہو گئے. اور واپس ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو گیا تھا اور وہ تو مجھے، میری تو جان بچا کے ایک طرح سے میں بھاگا ہوں، جو وسوسہ تھا، غلط فہمی، سمجھنے میں غلطی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید، کل بھی میں نے عرض کیا تھا یہ آخری صورتوں میں سے ہے، خالد بن ولید اسے ایمان لا چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیر نگرانی ایک وفد بھیجا، یعنی لشکر بھیجا، اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھو وہاں جا کر ایک دم حملہ نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنی ہے. جو یہ صحابی کہہ رہے ہیں باقی وہ لوگ اگر مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے شخص کو مارنے کی انہوں نے پلاننگ کی ہے، تو یہ تو بڑا بڑا جرم ہے. اگر واقعی ایسی بات ہے تم ایمان پیش کرنا، اسلام سارا کچھ ہے، نہ مانے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا. اب یہاں بھی مختلف اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے روانہ ہوئے، وہ انتظار کر کے کہ جب وہ شخص نہیں آئے وہ ادھر کو روانہ ہو گئے مدینے کی طرف خود، کہ ہم خود جا کر دے آتے ہیں. راستے میں ان کی ملاقات ہوئی. کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے تھے، یہ لشکر پہنچ گیا تھا، جب جا کے تحقیق کی تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. تو وہ یعنی غلط فہمی کھل گئی کہ کوئی آیا ہی نہیں، اور وہ جو ان کے ذہن میں غلطی تھی وہ سامنے آ گئی. بہرحال اس کے بعد وہ صحابی آئے، یہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان صحابی کو غلط فہمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا. اب یہاں صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اس واقعے کو اگر آپ سامنے رکھیں. قرآن کی اس آیت میں لفظ ہے ان جاءکم فاسق.
اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فاسق آدمی، پھر تحقیق کیا کرو۔ اگر اس واقعے کو سامنے رکھیں تو یہ آنے والے تو صحابی تھے، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاسق فاجر تو نہیں تھے نعوذ باللہ، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا بھیجنے کے لیے، ایماندار تھے، امین تھے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ اور یہاں اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بعض نے تو اس کو یوں سمجھایا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی سے غلط فہمی ہوئی تھی، اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تحقیق کر لو، تو اگر فاسق خبر لے کر آئے پھر تو تحقیق کی اور زیادہ ضرورت۔ گویا یہ ایک طرح سے ان صحابی کے سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے صحابی کی تحقیق کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر فاسق آئے جیسے کہ فی زمانہ پھر تو اور زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور کچھ حضرات نے اس انداز میں بھی سمجھایا ہے بات کو، ساری تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ دیکھیے صحابہ اکرام نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، لیکن مغفور ضرور ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں۔ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، استغفر اللہ۔ کل کی سورت کے آخر میں آپ نے وہ الفاظ سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ کیسے ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ساری صفات آپ نے سنی۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگر ان سے کبھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی بھی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے فوری طور پر توبہ کی توفیق ہوتی۔ پیچھے آپ سورہ توبہ میں تفصیل سے سن چکے ہیں، بلکہ رمضان میں بھی وہ بات سامنے آئی تھی تفصیلاً، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 مخلص صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کی توبہ پھر ایسی قبول ہوئی کہ قرآن میں آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، قیامت تک آتے ہوئے ہر شخص جب آیت پڑھے گا ان تینوں کا ذکر ہے۔ تو غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی تو ویسے بھی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی، کوئی فسق اور فجور کی وجہ سے تھوڑی تھی، لیکن قرآن نے عمومی طور پر کہہ دیا کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم بھی اگر اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہر بات سنی سنائی پہ عمل نہ کریں، اور ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا تھا لیس الخبر کالمعاینۃ، دیکھی ہوئی بات سنی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ ایک وہ ہے کہ جو خبر ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ نے دیکھی ہے۔ ظاہری بات ہے جو سنی ہوئی بات ہے خبر کے رنگ میں، اور ایک دیکھی ہوئی بات ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سنی سنائی بات پر ویسے انسان عمل نہ کرے، فیصلہ صادر نہ کرے، پہلے اس خبر کی تحقیق کر لے پھر عمل کرے۔ پہلی آیت کے اندر یہی ہے۔ دوسری آیت میں اسی کی وضاحت ہے کہ دیکھیں تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں میں تمہاری ہی پیروی کرنے لگیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ نے جوش میں کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ہم جا کر ابھی حملہ کرتے ہیں، اور وہ مرتد ہو گئے، یہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جلدی نہیں کرتے، پہلے جا کے تحقیق کرنی ہے۔ اگر خبر صحیح ہے پھر بھی ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرنی ہے، پھر بھی نہیں لاتے پھر ٹھیک ہے، جو بھی جہاد کا حکم ہے وہ کرو۔ تو یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیروی کرنے لگے تو بعد میں تمہیں خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اگر حملہ کر بیٹھتے بغیر تحقیق کے اور بعد میں یہ علم ہوتا کہ جی یہ تو ایسے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ افسوس ہوتا۔ اور اسی نوعیت کا واقعہ شاید پیچھے آپ نے ابھی سنا ہے، 2-3 رکوع کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو صلح ہوئی تھی، اس کی ایک حکمت قرآن کے اندر ہی یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ اگر اس وقت حملہ ہو جاتا، لڑائی کی نوبت آتی، تو لپیٹ میں سب نے آنا تھا، بعد میں پھر تمہیں افسوس ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس میں بہرحال ہمیں کیا تعلیم ہے کہ ہر خبر کی تحقیق کر لیا کریں، ایک حکم تو یہ ہے۔ اور آگے انہی کی ساری صفات ہیں، اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ دوسری حکم کیا ہے جو آج آپ نے سنا، وہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والے 2 جماعتیں، مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں
کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا ہدایت، کیا تعلیم؟ اور معذرت کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا ہے نا، خدا نہ خواستہ یہ آپس میں چھوٹا موٹا اختلاف ہی ہو، اس موقع کے اوپر حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم عام طور پر اللہ ماشاء اللہ عمومی طور پر ہم ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ برادری، ساتھ دیتے ہیں اپنے من پسند کا، یا ساتھ دیں گے اپنی پارٹی کا۔ آپ جس بات کو جتنا پھیلاتے چلے جائیں، ہم نے حق کا ساتھ نہیں دینا، کرتے ہم یہی ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر آپس میں اختلاف ہو جائے نا تو تم کیا کرو؟ سب سے پہلے تو صلح کی کوشش کرواؤ، صلح کی کوشش، فاصلحوا بینہم، صلح کی کوشش آپ نے کی، لیکن فَإِن بغت احداہما علی الاخری، ایک جماعت دوسرے پر ظلم کیے جا رہی ہے، آپ بڑی صلح کی کوشش کرتے ہو، مانتا ہی نہیں، اب کیا کرو؟ اب پھر تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فقاتل التی تبغی، جس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے نا، جو بغاوت کر رہا ہے، اب تم اس کے خلاف قتال کرو، یعنی پہلے صلح کی کوشش کرو، لیکن ایک جماعت ظلم سے باز نہیں آ رہی، ظلم کیے جا رہی ہے، اب تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو اور تم بھی اس کے خلاف لڑو۔ اس سے اگلا پوائنٹ زیادہ مشکل ہے۔ آپ نے صلح کی کوشش کی، دوسرا فریق چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، قوم ہے یا جماعت ہے یا خاندان ہے، وہ نہیں مان رہے، آپ نے کہا اچھا نہیں مانتے، ہم پھر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جب اس کو پاور مل گئی، اب وہ دوسرا ڈر گیا، اس نے کہا یار یہ تو پاور میں آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ یار چلو صلح کر لو، اب ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لے ان کیوں صلح؟ جب ہم منتیں کر رہے تھے اس وقت نہیں مانا، اب تیری ایسی تے اور فلاں کیا کیا ہم سوچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کر، صلح کی کوشش کرو، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، بغاوت کیے جا رہا ہے تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مظلوم کے، اب اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر صلح کروا دو، یہ قرآن کی آیت۔ اب تم نے نہیں اکڑنا، پہلے وہ اکڑ رہا تھا، اب اگر وہ کسی وجہ سے بھی مان جاتا ہے کہ واقعی صلح کرنی ہے تو پھر صلح کروا لو، کیونکہ صلح تو سب سے بہترین چیز ہے، اور آگے وہی ہے کہ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، آخری آیت میں پھر یہ ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اصل میں سارے مومن ایمان والے آپس میں بھائی۔ دیکھیں انسان صلح کی طرف اسی وقت آتا ہے کہ جب اس کو یہ معلوم ہو جائے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ ہم جس کو اجنبی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کبھی صلح یا سوچتے بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت سامنے رکھیں، تمام ایمان والے آپس میں بھائی، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سیرت میں ہمارے سامنے ہے، جو دنیا آج تک ویسی مثال دکھانے سے قاصر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد وہاں گئی، تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی تھی، مواخات مدینہ مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ آج تک ہم اگر پڑھتے ہیں نا واقعات تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی انسان تھے، یہ بھی لوگ، اس قدر خیر خواہی۔ اور قرآن میں بعد میں ہے، شاید وہ میں نے کسی موقع پہ سورہ احزاب کے اندر گزرا ہے، جس میں اس کے منسوخ ہونے کا حکم آیا تھا۔ شروع میں حکم یہ تھا، یہ جو مواخاتی اخوت بھائی چارگی تھی، کہ اگر کسی ایک کا انتقال ہو جاتا تھا، اس کا جو مواخاتی بھائی ہے وراثت میں اس کو بھی حصہ ملتا تھا۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم حقیقی بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ مواخاتی بھائی کو بھی وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اس حد تک صلح، اس حد تک آپس کے اندر اخوت تھی۔ بعد میں قرآن کی آیت آئی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ پھر حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں وراثت تو نہیں ملی، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اگر اختلاف ہو جائے تو حتی الامکان کوشش کرو کہ دونوں میں صلح ہو جائے کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی بنبأ کوئی خبر، نبأ خبر کو کہتے ہیں، بلکہ نبأ بڑی خبر وہ ہے نا، قرآن میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ سوال کرتے۔ فتبینوا، جب کوئی خبر لے کر آئے فاسق آدمی تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں بعد میں صبح کے وقت اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے، بعد میں تم اگر حملہ کر بیٹھتے بعد میں تمہیں شرمندگی ہوتی، لہذا ایسا نہ کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے بہت سے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر بھی، صحابہ پر تو سب سے اولین ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے اندر ایمان کی، ایمان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں۔ اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسوق، گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ یہاں بعض حضرات نے فرق لکھا ہے کہ فسق اور عصیان، اس میں کیا فرق ہے؟ واللہ عالم، یہ ضروری نہیں ہے یہی ہو، بعد میں سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فسق اور فسوق، گناہ، یہ وہ نافرمانی کہلاتا ہی ہے، وہ گناہ ہے کہ جو انسان سر عام کرتا ہے۔ سر عام کا مطلب ہے لوگوں کے سامنے، یا جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، یا تو چھپ کے کرتا ہے، یا دل کا گناہ ہے، برے خیالات ہیں، یا حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، یہ بظاہر نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں عصیان، نافرمانی، یعنی چھپا ہو یا علی الاعلان سامنے ہو، ان تمام چیزوں کی نفرت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا، محبت ڈال دی ایمان کی، کفر، فسوق، عصیان، اس کی ناپسندیدگی ان کے دل میں ڈال دی، یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور انعام ہے، یعنی یہ محبت دل میں آ ڈالا، یہ میرا آپ کا یا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بڑا ہی حکمتوں والا ہے۔ اب یہ دوسرا حکم آ گیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی آپس میں لڑ پڑیں۔ اب یہاں بھی بعض حضرات نے واقعہ بھی لکھے ہیں، کئی واقعات لکھے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا، میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح روایت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار ہے، لکھا بڑا وجیح آدمی تھا، اونچا لمبا قد اس کا۔ ان کے پاس ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لے جائیں، اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا مکمل طور پہ، بعد میں ایمان لایا لیکن منافقانہ طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں، ہم بھی چلتے ہیں، آپ کے جانے کا اثر ہوگا، وہ شاید ایمان لے آئے، مخلص ہو جائے۔ اپنے اس کا بڑا یعنی مقام تھا اس کا اپنے برادری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار تھے، جانور، صحابہ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ان کے پاس، تو اس بدبخت نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی، نہ اندازہ کیا، اور کہنے لگا جی آپ اس خچر کو پیچھے کریں، مجھے اس خچر سے بڑی بدبو آ رہی، پیچھے کرے خچر۔ اس میں ایک صحابی کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا خچر کی بدبو تیری بدبو سے تو بہتر ہے، تو اس سے زیادہ بدبودار آدمی۔ اب جب اس قسم کی بات کی تو اس کے بھی کوئی بندہ نے تو تڑاک کی، ہاتھا پائی ہو گئی، اور باقاعدہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب یہ جھگڑا ہوا تو آیت آ گئی سامنے، بعض نے اور واقعات بھی لکھے ہیں، واللہ عالم، لیکن میں نے عرض کیا ہے مطلق حکم ہے
کہ اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تم کیا کرو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر سرکشی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، یعنی ایک جماعت دوسرے پر سرکشی کیے جا رہی ہے، رکتی نہیں ہے، اب تم کیا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر تم لڑو اس سے جو سرکشی کر رہا ہے، اب تم اس جماعت کے خلاف لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی وہ صلح کی طرف واپس آ جائے اور معافی کی طرف، ایمانداری کی طرف واپس آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن فَات، اگر وہ لوٹ آئے، تو اب یہ نہیں ہے کہ تم اکڑ کے بیٹھ جاؤ، اب تم نے نہیں اکڑنا، اگر وہ لوٹ آئے فَإِن فَات فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر دوبارہ سے ان کے درمیان صلح کروا دو، اب تم نے نہیں اکڑنا۔ کیوں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تم ان کے درمیان صلح کروا دو عدل سے، وَأَقْسِطُوا، اور خوب انصاف سے کام لو، ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک تمام ایمان والے مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بینہما، فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اصل بات کیا ہے، اللہ کا ڈر، خوف دل میں پیدا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد بھی اور بڑی ہدایات ہیں سورہ حجرات میں، اللہ پوری ہدایات جتنی بھی قرآنی تعلیمات ہیں ان پر عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔